شیر شاہ سوری ایک عظیم منتظم اور بہادر حکمران۔ تاریخ ہند میں بہت سے بادشاہ آئے اور گزر گئے، لیکن کچھ ایسے حکمران بھی ہوئے جنہوں نے اپنے مختصر دور اقتدار میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑے جو آج تک لوگوں کی یادوں میں زندہ ہیں۔ انہی عظیم حکمرانوں میں ایک نام شیر شاہ سوری کا بھی ہے۔ ان کا اصل نام فرید خان تھا، جو بعد میں اپنی بہادری، انصاف پسندی، انتظامی صلاحیتوں اور رفاعی کاموں کی وجہ سے تاریخ میں امر ہو گیا۔ اس نے مغل شہنشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان میں سوری سلطنت قائم کی اور اپنے 5 سالہ دور حکومت میں ایسی دور رس اصلاحات کیں جو آئندہ مغل بادشاہوں کے لیے بھی مشعل راہ بنی۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ 1486 عیسوی میں سہسرام، موجودہ بھارت میں بہار کا ایک علاقہ ہے، وہاں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک افغان قبیلے سوری سے تھا۔ اس کے آباء و اجداد افغانستان کے علاقے سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ اس کے والد حسن خان بہار کے علاقے سہسرام میں ایک معمولی جاگیردار تھے۔ فرید خان نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ دینی اور دنیاوی تعلیم میں دلچسپی ضرور تھی، مگر اس کے اندر قیادت اور بہادری کا جذبہ بچپن ہی سے نمایاں تھا۔ ابتدا میں اس نے بہار کے مختلف حکمرانوں کی ملازمت کی اور فوجی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ وہ ذہانت، جرأت اور انتظامی صلاحیتوں کے باعث جلد نمایاں ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر فرید خان نے ایک خونخوار شیر کا سامنا کیا اور اپنی تلوار سے اسے ہلاک کیا۔ اس کارنامے پر اسے شیر خان کا لقب ملا۔ بعد میں جب اس نے بنگال اور بہار فتح کیے اور حکمران بنا تو اسے شاہ یعنی بادشاہ کا لقب دیا گیا اور اس طرح وہ شیر خان سے شیر شاہ کہلایا اور اپنے قبیلے کی نسبت سے شیر شاہ سوری کہلانے لگا۔ کچھ عرصہ شہنشاہ بابر کی ملازمت بھی کی اور بنگال، بہار اور کنوج پر قبضہ کیا۔ شیر شاہ نے سب سے پہلے بہار اور بنگال پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس نے وہاں کے کمزور حکمرانوں کو شکست دے کر اپنی عملداری قائم کی۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اگر اسے ہندوستان میں اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنا ہے تو سب سے پہلے مغل سلطنت کا زور توڑنا ہوگا۔ اسی عزم کے تحت شیر شاہ نے مغل بادشاہ ہمایوں کے خلاف محاذ کھول دیا۔ ہمایوں اس وقت مغل سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھا، لیکن داخلی کمزوریوں اور درباری سازشوں کے سبب مغل فوج کی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے شیر شاہ نے اپنی فوج کو منظم کیا اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ 1539 میں چوسا کے مقام پر شیر شاہ اور ہمایوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اگرچہ تعداد کے لحاظ سے مغل فوج بڑی تھی، مگر شیر شاہ کی جنگی حکمت عملی اور غیر متوقع حملوں نے مغلوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمایوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی اور وہ دریائے گنگا میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچانے پر مجبور ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد شیر شاہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا۔ ہمایوں نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے 1540 میں کنوج کے میدان میں فوج لے کر دوبارہ نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کیا۔
دونوں فوجیں دوبارہ آمنے سامنے آئیں، مگر شیر شاہ کی منصوبہ بندی اور سپاہ کی جانثاری نے ایک مرتبہ پھر مغل فوج کو ہزیمت سے دوچار کیا۔ اس جنگ کے بعد ہمایوں کی فوج بکھر گئی اور ہمایوں اپنی سلطنت سے محروم ہو کر ایران کی جانب نکل گیا۔ یوں پورا شمالی ہندوستان شیر شاہ کے قبضے میں آ گیا۔ چوسا اور کنوج کی فتوحات نے شیر شاہ کو ہندوستان کا بلا شرکت غیر بادشاہ بنا دیا۔ اس نے دلی کو دارالحکومت بنایا اور پورے ملک میں اپنے مضبوط نظم و نسق کا جال بچھا دیا۔ اس کی سلطنت میں بہار، بنگال، اودھ، پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے شامل تھے۔ شیر شاہ سوری کو سب سے زیادہ شہرت اس کی دور اندیش اور انقلابی اصلاحات سے ملی۔ اگرچہ اس کا دور اقتدار صرف 5 سال جاری رہا، مگر اس نے جو انتظامی ڈھانچہ قائم کیا وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ اس نے زمین کی پیمائش کروا کر باقاعدہ ریونیو نظام بنایا۔ زمین کی پیداوار کے مطابق ٹیکس مقرر ہوا۔ اس کے لیے زرعی پیمائش کا طریقہ نافذ کیا گیا، جسے بعد میں مغل بادشاہ اکبر نے بھی اپنایا۔ کسانوں کی سہولت کے لیے وہ نقد اور اجناس دونوں صورتوں میں محصول کی ادائیگی کی اجازت دیتا تھا۔ کسانوں کو زمین پر مستقل حق دیا اور زمینداروں کی زیادتیوں سے محفوظ رکھا۔ شیر شاہ نہایت انصاف پسند حکمران تھا۔ ہر ضلع میں عدالتیں قائم کی گئیں، قاضی مقرر کیے گئے، سخت قانون نافذ کیا جاتا تاکہ چوری، ڈاکہ اور لا قانونیت ختم ہو۔ شیر شاہ کی عدالت میں غریب اور امیر سب برابر تھے۔ ہر مقدمے میں انصاف کو بنیادی اہمیت دی جاتی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی GT روڈ کی مرمت اور توسیع ہے۔ یہ عظیم شاہراہ چٹاگانگ بنگال سے لے کر پشاور تک جاتی تھی اور تجارت، فوجی نقل و حرکت اور عوامی روابط میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ یوں تو یہ راستہ صدیوں سے موجود تھا، لیکن اس کی دیکھ بھال اور مرمت نہ ہونے کے باعث کئی جگہ سے یہ ختم ہو چکا تھا اور جگہ جگہ یہ ڈاکوؤں کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ شیر شاہ نے اس سڑک کے کنارے ہر کوس یعنی تقریباً 2 میل پر سرائے تعمیر کیے۔ ان میں مسافروں کے لیے قیام، پانی، چارہ اور خوراک کا انتظام کیا۔ اسی طرح ڈاک کا منظم نظام بنایا۔ ہر 2 کوس پر گھوڑے اور سوار موجود رہتے جو خطوط اور احکامات کی ترسیل کرتے۔ پانی کا جو نظام شیر شاہ نے بنوایا وہ کئی جگہ پر آج تک قائم ہے۔ اس سڑک کے کنارے شیر شاہ نے بہت سی جگہوں پر کنویں کھدوائے اور باولیاں بنوائیں۔ باولی ایسا کنواں ہوتا ہے جس سے پانی حاصل کرنے کے لیے سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں جو اوپر سے شروع ہو کر پانی تک پہنچتی ہیں۔ یوں مسافر آسانی سے سیڑھیاں اتر کر پانی حاصل کر سکتے تھے۔ شیر شاہ نے معیاری سکے بھی جاری کیے جو سونے، چاندی اور تانبے کے ہوتے تھے۔ اس کا چاندی کا سکہ روپیہ کہلاتا تھا، جو اب تک ہندوستان، پاکستان اور بہت سے ملکوں میں اسی نام سے رائج ہے۔ شیر شاہ نے فوج کے لیے ڈاک رجسٹر متعارف کروایا، گھوڑوں اور سپاہیوں کی باقاعدہ فہرست تیار کی۔ ہر سپاہی اور گھوڑے کا نشان اور تفصیل قلم بند کی جاتی تاکہ کسی قسم کی جعلسازی نہ ہو سکے۔ اس نے باقاعدہ تنخواہ داری نظام قائم کیا تاکہ سپاہی لوٹ مار پر مجبور نہ ہوں۔ اس نے دہلی، روہتاس، گوالیار
اور دیگر شہروں میں قلعے تعمیر کروائے، سڑکوں کے کنارے کنویں کھدوائے، مساجد، باغات اور سرائے تعمیر کیں۔ ان اقدامات نے تجارت کو فروغ دیا اور عوام کی زندگی کو آسان بنایا۔ شیر شاہ سوری اپنے تعمیری کاموں کی وجہ سے ہندوستان کے نپولین کہلائے۔ شیر شاہ نے سیسرام سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی جرنیلی سڑک، جس کو جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، کی تعمیر کروائی اور اس کے کنارے کنارے سایہ دار اور پھلدار درخت لگوائے، سرائیں تعمیر کروائیں اور سب سے پہلا ڈاک کا نظام نافذ کیا۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کیا ہے؟ وادیوں، پہاڑوں، سبزہ زاروں اور سپاٹ کھیتوں میں دوڑتی ہوئی یہ سڑک اب تقریباً 500 سال پرانی ہو چکی ہے۔ وادی پشاور سے گزر کر دریائے کابل کے ساتھ ساتھ چلتی اور دریائے سندھ کو پار کرتی یہ سڑک حسن ابدال پہنچتی ہے۔ پھر عظیم الشان شہر ٹیکسلا کے سنسان اور ویران کھنڈروں پر نگاہ کرتی ہوئی مارگلہ کی پہاڑی کے اس کٹاؤ کے قریب پہنچتی ہے جس میں سے گزر کر کوہ ہندو کش کی طرف آنے والے ان گنت کارواں، قافلے اور لشکر ہندوستان میں اترے ہوں گے، اور جس کے راستے دولت لوٹ لوٹ کر لے جانے والی فوجیں لوٹی ہوں گی۔ وہاں سے راولپنڈی کو چھوتی ہوئی یہ سڑک شیر شاہ کے قلعہ روہتاس سے بچ کر نکلتی ہوئی جہلم پہنچ جاتی ہے۔ جہلم سے گجرات اور پھر پہلوانوں کے شہر گوجرانوالا میں داخل ہوتی ہے۔ وہاں سے لاہور سے بغلگیر ہوتی یہ سڑک پاکستان کو خیرباد کہتی ہے اور امرتسر میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر جلندھر اور لدھیانہ سے گزرتی سرہند پہنچ جاتی ہے۔ اس کے آگے کروکشتر، کرنال، پانی پت اور پھر دلی۔ یہاں سے انگریزوں کی جی ٹی روڈ تو علی گڑھ، ایٹا اور گنگا سے ملنے کے اشتیاق میں کنوج کی طرف نکل جاتی ہے، لیکن شیر شاہی سڑک جمنا سے اپنا رشتہ نہیں توڑتی اور سیدھی آگرہ پہنچ کر دم لیتی ہے۔ اس کے بعد کانپور آتا ہے اور پھر الہ آباد اور بنارس سے گزرتی ہوئی یہ سڑک بہار میں داخل ہو جاتی ہے اور سیسرام پہنچتی ہے۔ سیسرام میں ہی شیر شاہ ابدی نیند سو رہا ہے۔ پھر یہ سڑک دھنباد سے رخصت ہو کر آسنسول سے جا ملتی ہے اور بنگال کی بارشوں میں بھیگتی کلکتے پہنچ جاتی ہے۔ شیر شاہ کی شخصیت کئی حوالوں سے منفرد تھی۔ وہ انتہائی سادہ طبیعت انسان تھے اور بہت زیادہ انصاف پسند۔ فراخ دلی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بہت زیادہ مضبوط ارادے کے مالک اور میدان جنگ میں ڈٹے رہنے والے۔ شیر شاہ سوری کی زندگی کا سورج 22 مئی 1545 کو غروب ہو گیا۔ وہ کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، جو کہ موجودہ مدھیہ پردیش میں واقع ہے، کہ اچانک بارود میں ایک دھماکہ ہوا اور شیر شاہ شدید زخمی ہو گیا۔ چند دن بعد ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری تخت نشین ہوا، مگر وہ باپ کی طرح مؤثر حکمران ثابت نہ ہوا۔ شیر شاہ سوری کا شاندار مقبرہ سیسرام میں واقع ہے۔ یہ ایک مصنوعی جھیل کے درمیان ایک بڑے چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ گنبد اور سنگ تراشی مغل طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ آج بھی یہ مقبرہ عظمت رفتہ کی یاد دلاتا ہے۔ شیر شاہ سوری کا اقتدار مختصر تھا، مگر اس کے اثرات دیر پا ثابت ہوئے۔
اس کی انتظامی اصلاحات مغل سلطنت کے لیے بنیاد بنی۔ گرینڈ ٹرنک روڈ نے پورے ہندوستان کی تجارت کو نئی جہت دی۔ کرنسی نظام نے مالی استحکام پیدا کیا۔ عدلیہ اور امن و امان کی پالیسی نے عوام کو خوشحال کر دیا۔ شیر شاہ سوری کی شخصیت عزم، شجاعت، ذہانت اور انصاف کا حسین امتزاج تھی۔ اس کی مختصر حکمرانی میں جو اصلاحات ہوئیں وہ آنے والی صدیوں کے لیے ہندوستانی معاشرت اور معیشت میں سنگ میل ثابت ہوئیں۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر حکمران مخلص ہو تو تھوڑے وقت میں عظیم کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ اسی لیے 5 سال کے دور میں چھوڑے ہوئے اس کے نقوش 500 سال بعد آج بھی قائم ہیں۔ تاریخ میں شیر شاہ سوری کا نام ہمیشہ عزت اور وقار سے لیا جاتا رہے گا۔ اس کی زندگی نہ صرف حکمرانوں کے لیے سبق ہے بلکہ ہر اس انسان کے لیے ایک نمونہ ہے جو مشکل حالات میں عزم اور دیانتداری سے اپنی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.